بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صبر ایک قوتی ارادے کا نام ہے جو انسان کو مشکلات، حالات، تکلیف یا آزمائشوں میں رکاوٹ سے گزرنا اور صبر سے کام لینا سکھاتا ہے۔ اسلام میں صبر کو ایک اہم فضیلت حاصل ہے۔ تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود بھی صبر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے اور زندگی کے ہر پہلو میں عمل کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر گزاری کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام بے حد حسین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی کثرت سے عطا کی، اور آپ علیہ السلام کے پاس مال و دولت اور مویشیوں کی بھی کثیر تعداد تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش بھیجی۔ آپ علیہ السلام کا مکان گرا اور آپ کی تمام اولادیں دب کر انتقال کر گئیں۔ آپ کے تمام مویشی مر گئے۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ کی تمام اولادیں انتقال کر گئی ہیں اور تمام مویشی بھی مر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جس نے دیا تھا اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ آپ علیہ السلام کے تمام باغات اور زمینیں بنجر ہو گئیں۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو آ کر بتایا، آپ علیہ السلام نے وہی الفاظ دہرائے کہ جس نے دیا تھا اسی کی امانت تھی، اسی نے واپس لے لی۔ اب آپ علیہ السلام بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا بندہ اس لیے شکر گزار ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے، اولاد، صحت، مال و دولت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان پر آزمائش بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا اور ان کے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں آپ علیہ السلام کے سارے دوست احباب بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ بچی تو صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام رحمت بن افرائن تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ باقی نہ رہا، مال و دولت، گھر، اولادیں، لیکن زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے اور صبر جاری ہے۔ اصل صبر وہی ہے کہ مشکل اور آزمائش میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، شکوہ نہ ہو زبان پر۔ آپ علیہ السلام اسی حال میں کئی سال تک مبتلا رہے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اب آپ علیہ السلام کی آزمائش کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ آپ علیہ السلام نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے پاؤں مارا زمین پر تو ایک اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کی نورانی برکت سے آپ علیہ السلام پہلے کی طرح تندرست اور توانا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی جو اولادیں دب کر انتقال کر گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اللہ اکبر، اور آپ کی زوجہ دوبارہ سے جوان ہو گئیں۔ آپ کی مال و دولت اور مویشی سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی اولادوں کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، اور کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھی صابرین میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آزمائش جتنی بھی آ جائے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔